ویلکم بیک دوستو. پچھلے ایپیسوڈ تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طریقے سے عمرو سرسر اور نادر چڑیل نگری سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو آئیے پڑھتے ہیں آگے کیا ہوا اور یہ جانتے ہیں کہ کھوٹا جادوگر کے ساتھ کیا ماجرا ہوا. کھوٹا جادوگر کو ہوش آیا تو اس نے خود کو کمرے میں تنہا پایا. اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ اس نے تڑکا جادوگر کا دیا ہوا سرما اپنی آنکھوں میں لگایا تھا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا. اسے تڑکا جادوگر پر بہت غصہ آیا اور وہ اٹھ کر سوچنے لگا کہ تڑکا جادوگر نے اسے دھوکے سے بے ہوش کرنے کی جرت کیوں کی. پھر وہ کمرے سے نکل کر باہر آیا تو حیرت سے اچھل پڑا. باہر تمام جادوگر مردہ پڑے تھے مگر ان میں تڑکا اور رنگی جادوگر نہیں تھا. کھوٹا جادوگر نے فوراً ایک منتر پڑھ کر فرش پر پاؤں مارا. جواب میں فرش سے ایک تلسمی چوہا نکل آیا. ان سب کی موت کیسے واقع ہوئی؟ کھوٹا جادوگر نے چوہے سے پوچھا. میرے آقا، انہوں نے زہریلا شربت پیا تھا. تلسمی چوہے نے ادب سے جواب دیا. اوہ! کھوٹا جادوگر حیران ہو کر بولا. مگر انہیں زہریلا شربت کس نے پلایا تھا؟ عمرو کی بیوی نے میرے آقا، تلسمی چوہے نے بتایا. عمرو کی بیوی؟ کھوٹا جادوگر حیرت سے بولا. کیا ان لوگوں نے اسے پہچانا نہیں؟ نہیں میرے آقا، کیونکہ وہ رنگی جادوگر کی ہم شکل بنی ہوئی تھی. چوہا بولا. اچھا، اور مجھے تڑکا جادوگر نے کیوں بے ہوش کیا؟ کھوٹا جادوگر نے پوچھا. آپ کو تڑکا جادوگر نے نہیں بلکہ عمرو نے بے ہوش کیا تھا میرے آقا، چوہے نے کہا. اوہ! کھوٹا جادوگر حیرت سے اچھل پڑا. گویا عمرو تڑکا جادوگر کے روپ میں تھا. جی میرے آقا، وہ تڑکا جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا تھا. تلسمی چوہے نے دم ہلا کر کہا. اچھا. کھوٹا جادوگر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا. اب عمرو اور اس کی بیوی کہاں ہیں؟ وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں میرے آقا، تلسمی چوہا بولا. کھوٹا جادوگر کو عمرو کے زندہ بچ کر نکل جانے کا بہت افسوس ہوا. اس نے چوہے پر پھونک ماری اور تلسمی چوہا غائب ہو گیا. کھوٹا جادوگر سوچنے لگا کہ عمرو سے اپنے ساتھیوں کی موت کا انتقام کیسے لیا جائے. وہ کافی دیر تک یہی سوچتا رہا. پھر اس نے غار سے باہر آ کر چڑیلوں کو آواز دی اور تمام چڑیلیں فوراً ہی اس کے قریب آ گئیں. عمرو یہاں قتل عام کر کے بھاگ گیا اور تم نے اسے پکڑا نہیں؟ کھوٹا جادوگر غصے سے بولا. سردار، وہ آپ کے روپ میں تھا اس لیے ہم اسے پہچان نہ سکے. بعد میں پتہ چلا تھا. دوسرا، وہ ہماری پہنچ سے کافی بلندی پر تھا، ایک چڑیل نے کہا. تم میں سب سے بوڑھی چڑیل کون ہے؟ میں اس سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. سردار، وہ میری نانی کی نانی ہے، ایک چڑیل نے بتایا. اس کی عمر 450 برس ہے اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہے. غار میں پڑی رہتی ہے. ٹھیک ہے، میں نانی چڑیل کو طلب کرتا ہوں، کھوٹا جادوگر نے کہا. پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا. فوراً ہی بہت بڑا عقاب نمودار ہوا اور زمین پر آ بیٹھا. کیا حکم ہے میرے آقا؟ تلسمی عقاب نے کھوٹا جادوگر سے پوچھا. نانی چڑیل کو اس کے غار سے اٹھا کر میرے کمرے میں لے آؤ، کھوٹا جادوگر نے حکم دیا. بہت بہتر ہے میرے آقا، تلسمی عقاب نے کہا اور فضا میں بلند ہو کر ایک طرف اڑتا چلا گیا. کھوٹا جادوگر اپنے محل میں چلا آیا اور اپنے کمرے میں پہنچ کر نانی چڑیل کا انتظار کرنے لگا. چند منٹ بعد عقاب ایک بہت ہی بوڑھی چڑیل کو پنجوں میں دبائے کمرے میں داخل ہوا. اس نے چڑیل کو فرش پر چھوڑا اور غائب ہو گیا. نانی چڑیل نے کھوٹا جادوگر کو سلام کر کے پوچھا. سردار، خیریت تو ہے؟ مجھے اس طرح یہاں کیوں طلب کیا گیا ہے؟ تم بہت تجربہ کار بڑھیا ہو. مجھے بتاؤ کہ میں عمرو کو کیسے گرفتار کر سکتا ہوں. میں اس سے خوفناک انتقام لینے کے لیے بےتاب ہوں، کھوٹا جادوگر نے کہا. سردار، عمرو کو صرف دھوکہ اور مکاری سے گرفتار کیا جا سکتا ہے، نانی چڑیل کہنے لگی. اگر آپ اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو بھیس بدل کر اس کے ملک میں جائیں. تھوڑی سی کوشش کے بعد آپ اسے قابو کر لیں گے. ٹھیک ہے، میری واپسی تک تم میرے گھر میں رہو. میرے بعد وادی کی تم ہی سردار ہوگی. میں عمرو کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں. ادھر عمرو اپنے گھر میں عیش کر رہا تھا. ایک دن عمرو گھر سے نکل کر بازار کی طرف جا رہا تھا. اچانک راستے میں اسے عجیب و غریب حلیے کا آدمی ملا. اس نے عمرو سے رک کر پوچھا. کیا تم ہی عمرو عیار ہو؟ عمرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا. ہاں، لیکن تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟
شہر سے باہر جنگل کے قریب کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب و غریب آدمی ایک طرف چل دیا۔ عمرو اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا تو وہ آدمی اسے نظر نہ آیا۔ وہ حیرت سے سوچنے لگا کہ اتنی جلدی وہ کہاں غائب ہو گیا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا شہر سے باہر کی طرف چل دیا۔ جنگل کے قریب پہنچا تو اسے وہاں ایک خوبصورت ہرن بیٹھا دکھائی دیا۔ عمرو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ہرن کی طرف سے آواز سنائی دی، عمرو یار، تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ عمرو نے حیرت سے اچھل کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ اگر تم ہرن ہوتے تو انسان کی زبان میں نہیں بول سکتے تھے۔ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ ہاں، میں جادوگر ہوں۔ میرا نام دربان جادوگر ہے اور تم سے میں ہی ملنا چاہتا تھا۔ مگر کیوں؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ عمرو یار، دراصل مجھے زمین میں دفن ایک بہت ہی بڑے خزانے کا سراغ ملا ہے، لیکن اس خزانے کی حفاظت پر ایک بہت ہی زبردست قسم کا جادوگر مامور ہے۔ میں نے جادو سے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اس جادوگر کو صرف تم ہی ختم کر سکتے ہو۔ اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میرے ساتھ چل کر اس جادوگر کا خاتمہ کر دو اور پھر ہم دونوں آدھی آدھی دولت بانٹ لیں۔ عمرو خزانے کا سن کر بہت خوش ہوا اور اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ ہرن اٹھ کر ایک طرف چل پڑا اور عمرو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ عمرو نے اس سے پوچھا، لیکن تم ہرن کے روپ میں کیوں رہے ہو؟ اور کیا وہ جگہ نزدیک ہی ہے کہ ہم پیدل پہنچ کر جائیں گے؟ دربان جادوگر نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، دراصل اس خزانے کو حاصل کرنے گیا تو اس خزانے کی حفاظت کرنے والے جادوگر نے مجھے جادو سے ہرن بنا دیا۔ میں اب اس کے مرنے کے بعد ہی انسانی جسم میں آ سکتا ہوں، لیکن میں ابھی بھی جادو کر سکتا ہوں، صرف اپنی حالت تبدیل نہیں کر سکتا۔ ابھی اس نے اتنی ہی بات کہی تھی کہ اچانک عمرو کو ایک جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اچانک ہی ایک درخت کے پیچھے سے وہی عجیب و غریب حلیے کا شخص نمودار ہوا جس نے عمرو کو اطلاع دی تھی اور پھر غائب ہو گیا تھا۔ اس کا نام کریلا جادوگر تھا اور کھوٹا جادوگر کے حکم پر وہ اور دربان جادوگر عمرو کو عیاری سے گرفتار کرنے آئے تھے اور وہ اب اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اچانک دربان نے ایک منتر پھونکا اور عمرو ایک بہت بڑے پنجرے میں قید نظر آنے لگا۔ پھر کریلا نے ایک منتر پڑھا تو طلسمی تخت نمودار ہوا۔ انہوں نے پنجرا اٹھا کر تخت پر رکھا اور خود بھی اس پر سوار ہو کر تخت کو ایک طرف چلنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہو کر ایک طرف اڑنے لگا اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ عمرو کو ہوش آیا تو وہ پنجرے میں بند تھا اور تخت پر اس کے علاوہ 2 آدمی اور بیٹھے تھے۔ ایک کو دیکھ کر عمرو چونک گیا کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جو اسے بازار میں ملا تھا، جبکہ دوسرا اس کے لیے اجنبی تھا۔ لیکن وہ ہرن کہیں نظر نہ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ دھوکہ کھا کر گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمرو بے ہوشی کی اداکاری کرتے ہوئے غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ عجیب و غریب حلیے والے نے دوسرے سے کہا، دربان جادوگر، ہماری چال کامیاب رہی۔ تم نے ہرنی بن کر عمرو کو خوب چکر دیا اور وہ لالچی تمہاری باتوں میں پھنس گیا۔ کھوٹا جادوگر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ ہاں کریلا جادوگر، اس کے علاوہ تم نے بھی اسے بہت چکر دے کر تجسس میں ڈال دیا اور وہ جنگل کی طرف چلا آیا۔ بہرحال اب کھوٹا جادوگر ہمیں منہ مانگا انعام دے گا۔ وہ دونوں خوش ہو رہے تھے جبکہ عمرو ان کی باتیں سن کر دانت پیس رہا تھا۔ اس نے غصے سے دل میں کہا، کھوٹا جادوگر، میں نے تمہیں زندہ چھوڑ کر بہت بے وقوفی کی تھی، لیکن اب تم بچ نہیں سکو گے۔ تو دوستوں آگے کیا ہوا؟ کیا عمرو زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا کھوٹا جادوگر کے پنجرے سے یا نہیں؟ یہ جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔